میں نے اپنی، کیونکہ میں 3 ایئرز انگزائٹی سے گزرا ہوں نا، تو میں نے جب اپنی وہ سٹوری بتائی نا، تو اس کے بعد کتنے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا جو کہہ رہے کہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہمیں انگزائٹی ہے، نہیں تو انہوں نے کوئی سی ٹی اسکین، کوئی ایم آر آئی، کینسر تک ان کا ذہن گیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں کون سی بیماری ہے. ایکو کرا چکے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا، ای سی جی کروا چکے ہیں. ہوتا ہے بالکل انگزائٹی، اور پھر وہ لیڈ کرتی ہے پینک اٹیکس کی طرف. اب انگزائٹی ہے کیا؟ موجود لمحے میں نہ رہنا، مستقبل کے بارے میں اور ماضی کے بارے میں سوچتے رہنا. ماضی کو بدلنے کا پچھتاوا کہ ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، پتہ نہیں مستقبل میں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا، اس کا ایمان نامکمل، اس نے پالنے والی صرف پہ ایمان نہیں لایا. انگزائٹی وسوسے اور شک کی بیماری ہے. آپ ہر چیز میں نگیٹیوٹی ڈھونڈو گے، آپ ہر چیز پہ خود پہ شک کرو گے، دوسروں پہ شک کرو گے. آپ اتنا آئسولیٹڈ ہو جاؤ گے، دل کی دھڑکن اتنی تیزی سے شوٹ کرے گی، ٹیکیکارڈیا اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے آپ کا دل بند ہو رہا ہے. اسی طرح سے دم گھٹنا، سفوکیشن، یہ پراپر لوگ فیل کرتے ہیں. اسی طرح سے اتنی جسم میں تھکاوٹ کہ 5 منٹ کا کام کرنا بھی مریض کے لیے عذاب ہوگا، کہ اگر میں یہ 5 منٹ بھی کام کروں گا تو پتہ نہیں میں سارا دن کیسے گزاروں گا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، سوشل انگزائٹی ہو جاتی ہے، بندوں سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں، ایک کمرے تک بند ہو جاتے ہیں. اور پھر جب بھی کوئی فیلنگ آتی ہے تو وہ سر کا درد بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک انگزائٹی کا پیشنٹ کیا سوچے گا؟ کہیں مجھے برین ٹیومر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں اگر پیشاب زیادہ آ رہا ہے. انگزائٹی میں نا جب فائٹ اینڈ فلائٹ ٹریگر ہوا ہوتا ہے تو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہیں مجھے گردوں کا کینسر تو نہیں ہے، کہیں میرے گردے فیل تو نہیں ہو رہے. تو اس سیلف ٹاک بھی بڑا ضروری ہے. اب سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لینا بھی ضروری ہے، لیکن خود سے کہ بھائی میری موت کا ایک دن مقرر ہے اور میں وقت سے پہلے نہیں جان سکتا، اور اپنے آپ کو یقین دہانی کرانا کہ اے ایمان والو مزید ایمان لے کے آؤ. ایمان شک کی، وسوسے کی نفی کرتا ہے. جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا، اتنا یہ خیالات آپ کے ذہن سے نکلتے جائیں گے. آپ ان کا بسیرا اپنے دماغوں میں کروا دیتے ہیں کہ اب اگر کوئی نیگیٹو تھاٹ آئی ہے تو اس کو آپ نے اتنی دفعہ ریپیٹ کیا نا کہ اب وہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی. اور اسی طرح سے پھر پینک اٹیک ہوتا ہے، وہ تو پھر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو لٹرلی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہی مومنٹ ہے اور جو موت کا فرشتہ ہے وہ آ چکا ہے. اور اس سے جب وہ لوگ نکلتے ہیں تو پینک اٹیک سے بھی زیادہ خطرناک فیئر آف اندر پینک اٹیک